أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تم بہترین امت ہو، تم سب سے بہتر امت ہو. کل میں نے وضاحت کی تھی کہ خیر امت، خیر کا مطلب سب سے بہتر، سب سے افضل. یہ افعل تفضیل ہے، اخیر سے خیر بنا ہوا ہے، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا حمزہ شروع کا گر گیا ہے. تم سب سے بہتر امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو معروف کا. وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو برائی سے. وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ کے ساتھ. امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، جو آخری امت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جن پر اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا، اور اللہ نے قرآن کے ذریعے اس امت کو فضیلت دی، اس امت کو اہمیت دی، اور اس امت کو افضل ترین امت بنایا ہے. اور یہ امت، جیسے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ یہ اخرجت للناس، یہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. خود ایمان لانے کے بعد، خود عمل کرنے کے بعد، دوسرے کو اچھی بات کہنا، دوسرے کو بری بات سے روکنا، اور دوسرے کا بھلا سوچنا، یہ بہت ضروری ہے. تو یہ امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. یہ ایک ایسی امت ہے جو داعی امت ہے، لوگوں کو دعوت دینے والی. یہ خیر کو، قرآن و سنت کی تعلیمات کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتی. قرآن و سنت کی تعلیمات کو، دین کی تعلیمات کو اپنی ذات تک محدود رکھنا ہو تو کوئی بندہ اپنے حد تک محدود رکھے تو یہ گویا کہ وہ اسلام پر، اللہ کے احکامات پر پورے طریقے سے عمل نہیں کر رہا. کیونکہ اللہ رب العالمین کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خود بھی دین پر عمل کرے، اللہ رب العالمین کے احکامات کو پڑھے، سمجھے، تدبر کرے، ان پہ عمل کرے، اور پھر دوسروں کو بھی بتائے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم حکم دیتے ہو معروف کا اور تم روکتے ہو برائی سے. تو جو امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے لیے نکالی گئی سے مراد لوگوں کو اچھی بات بتاتی ہے یہ امت، اور لوگوں کو بری بات سے روکتی ہے. یہ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، گویا کہ یہ وجہ ہے اس امت کی فضیلت کی. یعنی تم سب سے بہتر امت ہو. تم سب سے بہتر امت کیوں ہو؟ ایک سوال ہے، ایک سوال جو ہونا تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جواب دے دیا ہے کہ تم سب سے بہتر امت اس وجہ سے ہو کہ خود دین پر عمل کرنے کے ساتھ تم لوگوں کا فائدہ سوچتے ہو، لوگوں تک دین پہنچاتے ہو. کیسے دین پہنچانا ہے لوگوں تک؟ لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو، نیکی کی بات کا حکم دیتے ہو، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو. یہ مطلب ہے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، اور یہ فضیلت کی وجہ ہے. گویا کہ اگر یہ وجہ موجود ہوگی تو یہ امت افضل رہے گی، اگر یہ وجہ ختم ہو جائے گی تو اس امت کی افضلیت بھی ختم ہو جائے گی. بہرحال یہاں جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہترین امت ہے. یہ بہترین امت تب ہے جب یہ لوگوں کا فائدہ سوچے اور لوگوں کو دین کی بات، اچھی بات بتائے، اور لوگوں کو بری بات سے روکے. تو یہ وجہ افضلیت ہے. اگر یہ صفات موجود ہوں گی امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے اندر تو وہ افضل امت قرار پائے گی. اگر یہ وجہ فضیلت ہی ختم ہو جائے تو پھر فضیلت بھی ختم ہو جائے گی، پھر افضلیت بھی ختم ہو جائے گی. تو فضیلت کی وجہ لوگوں کو اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا. اور اچھی بات سے مراد، اچھی بات سے، معروف سے مراد دین کی بات ہے، نیکی کی بات ہے. اور معروف، اس کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ اس کا تعین اپنے آپ سے نہیں ہوتا، اپنی عقل و فہم سے، اپنی فطرت سے نہیں ہوتا. نیکی اور معروف کا تعین اللہ اور اللہ کے رسول سے ہوتا ہے، شریعت سے ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم.
معروف وہ ہے کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جس کی طرف اللہ رب العالمین نے توجہ دلائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رہنمائی کی ہے، وہ معروف ہے۔ اور جس سے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تو وہ منکر ہے۔ منکر کا مطلب ایسی چیز جو اجنبی ہو، جو اچھی نہ ہو، جانی پہچانی نہ ہو، تو بری چیز۔ اور معروف سے مراد ہر اچھی چیز جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ امت سب سے بہتر امت ہے، یہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو معروف کا حکم دیتی ہے اور لوگوں کو برائی سے روکتی ہے۔ یہی وجہ افضلیت ہے۔ اگر یہ امر بالمعروف جاری رہے گا، دعوت جاری رہے گی، تو یہ امت سب سے افضل رہے گی۔ اور جب یہ امر بالمعروف نہیں یعنی منکر جب دعوت ختم ہو جائے گی تو یہ وجہ افضلیت بھی ختم ہو جائے گی۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے پر ایمان لانے کے ساتھ خود نیکی کرنے کے ساتھ لوگوں کا فائدہ سوچنا اور لوگوں کو معروف کا حکم دینا اور لوگوں کو برائی سے روکنا۔ اور معروف سے مراد ہر نیکی ہے، ہر اچھی بات ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اس کا تعین ہمارے عقل سے اور ہماری فطرت سے نہیں ہوتا، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں، قامتی صاحب وغیرہ اور ان کے ہم نوا۔ معروف کا تعین اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور برائی سے مراد جو ہے وہ ہر بری چیز ہے جس کو شریعت نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے برا قرار دیا ہے۔ تو یہ امت اس وقت افضل امت ہے جب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو افضل امت بنایا تھا اپنے دور میں، ان کی افضلیت کی وجہ بھی یہی تھی۔ اگر وہ خود نیکی کے ساتھ، میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں، خود نیک ہو پھر دوسروں کو حکم دے۔ دیکھیے، ایک انسان خود اچھا عمل نہ کرے، دوسروں کو اچھی بات کا حکم دے، برائی سے روکے، یہ قول و فعل میں تضاد ہے، اور یہ بہت قابل مذمت بات ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کی مذمت کی ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ یعنی لوگوں کو اچھی بات کہنا اور خود اچھا کام نہ کرنا، اور ساتھ کتاب پڑھنے کا دعویٰ بھی کرنا۔ کتاب تو یہ نہیں سکھاتی، کتاب تو سکھاتی ہے خود بھی عمل کرو پھر دوسروں کو حکم دو۔ تو سب سے پہلے خود انسان نیکی کرے پھر انسان دوسروں کو حکم دے۔ خود نیکی نہ کرے اور دوسروں کو نیکی کا حکم دے، یا خود برائی کرے اور دوسروں کو برائی سے روکے، تو یہ قول و فعل میں تضاد ہے اور یہ اللہ کی ناراضگی کے باعث ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان دوسروں کو سکھائے، دوسروں کو بتائے اچھی بات یا برائی سے روکے، انسان خود بھی اس پر عمل کرے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان اور نیک عمل یعنی اپنے طور پر وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ تو اس میں ایمان اور عمل الصالحات یہ اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اس کا تعلق دوسروں کو دعوت دینے کے ساتھ ہے۔ تو خود بھی دین پر عمل کرنا ہے، نیکی پر عمل کرنا ہے، برائی سے رکنا ہے، اور دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ دوسروں کو بھی یہ بات بتانی ہے، یہ بھی نہیں کہ انسان خود عمل نہ کرے دوسروں کو بتائے، وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور یہ بھی نہیں کہ انسان خود بڑا نیک ہے دوسروں کو نہیں بتا رہا۔ صالح کوئی بندہ ہو نیک، ایک ہوتا ہے صالح اور ایک ہوتا ہے مصلح۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ جو خود نیک ہے لیکن دوسرے کو نہیں بتاتا، اور مصلح وہ ہے جو خود بھی نیک ہے اور دوسرے کو بھی بتاتا ہے، دوسرے کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ صالح کا مطلب نیک، اور مصلح کا مطلب دوسرے کی بھی اصلاح کرنے والا۔ جب خود کوئی نیک ہو اور دوسرے کی اصلاح کرے اسے مصلح کہتے ہیں۔ اگر کسی قوم میں صالح لوگ موجود ہوں تو اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے۔ کسی قوم میں صالح لوگ موجود ہوں اور ساتھ اللہ کے نافرمان بھی ہوں تو
تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اگر صالح لوگ خود نیک ہیں لیکن دوسروں کو نہیں بتا رہے، لیکن جس قوم میں مصلح لوگ موجود ہوں اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اور آپ کو پتہ ہے مصلح لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، یعنی اگر ایک قوم میں اللہ کے نافرمان موجود ہیں، کافر موجود ہیں، اور چند مصلح موجود ہیں جو اصلاح کرنے والے ہیں، دوسروں کو بتانے والے ہیں، ان چند مصلح لوگوں کی برکت سے اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا اس قوم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، واہلھا مصلحون آیت شروع ہے وما کان ربک لیہلک القری، سورہ ہود آیت نمبر 117۔ اور آپ کا رب نہیں ہے، آپ کا رب کہ بستی کو ہلاک کرے، بستیوں کو ہلاک کرے ان کے ظلم کی وجہ سے، اور اس بستیوں کے رہنے والے مصلح ہوں۔ یعنی اگر ایک بستی میں ظالم لوگ موجود ہیں بہت سارے، لیکن مصلح لوگ بھی موجود ہیں، اس بستی پر عذاب نہیں آئے گا ان مصلح لوگوں کی برکت سے، کیونکہ اس بستی میں دعوت کا کام جاری ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے صالحون نہیں کہا کیونکہ صالح لوگوں کی موجودگی میں عذاب آ جاتا ہے، اور جب عذاب آتا ہے صالح لوگوں کی موجودگی میں، وہ صالح لوگوں کی وجہ سے نہیں آتا، اگرچہ وہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کی وجہ سے آتا ہے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر وہ اس عذاب میں صالح لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دعوت نہیں دے رہے ہوتے۔ تو جب دعوت نہیں ہے تو پھر دعوت نہیں پھیلے گی تو پھر دین کیسے پھیلے گا؟ پھر ان لوگوں کے صحیح ہونے کی امید نہیں ہے۔ صحیح ہونے کی امید تب ہے جب مصلح موجود ہو، جب کسی قوم میں نبی موجود ہو، نبی کی موجودگی میں عذاب آتا ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سورہ انفال میں، کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں موجود ہیں، کیونکہ نبی سے بڑھ کر مصلح کون ہوتا ہے؟ دعوت کا کام جاری ہے۔ اگر دعوت کا کام نہیں ہے تو پھر کسی وقت عذاب آ سکتا ہے۔ اور جو قوم امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قوم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور ایسا عذاب آتا ہے کہ وہ عذاب پھر چند لوگوں کو نہیں آتا، صرف ظالموں کو نہیں آتا، پھر اس عذاب کا شکار سب لوگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈر جاؤ جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں آئے گا، یعنی اس اللہ کے عذاب سے بچو جو عذاب پھر صرف ظالموں کو نہیں آئے گا، صرف کافروں کو اور اللہ کے نافرمانوں کو نہیں آئے گا، اس عذاب کا شکار نیک لوگ بھی ہوں گے جب نیک لوگ اصلاح کا کام نہ کرتے ہیں، جب وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام نہ کرتے ہیں۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری ہے بہترین امت بننے کے لیے۔ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر باقی رہے گا تو یہ امت افضل رہے گی، اور جب یہ کام ختم ہو جائے گا چاہے وہ خود اپنی ذات میں کتنی نیک کیوں نہ ہو تو پھر وہ افضل امت نہیں رہے گی، اور پھر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کا عذاب سب پر آئے گا، والعیاذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار مثال دی، آپ نے صحیح حدیث مبارکہ میں آپ نے مثال دی کہ اگر ایک بڑی کشتی ہے، اس کشتی کی کئی منزلیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کشتی کی اوپر کی منزل میں جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ نیچے کی منزل میں ہیں، عرشہ وہ جو ہے اس پر کچھ لوگ ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچے کی منزل میں ہیں۔ اب نیچے کی منزل والے جب پانی لینے کے لیے وہ اوپر آتے ہیں، اور اوپر والے اگر تنگ ہوتے ہیں نیچے والے لوگوں کے اوپر آنے سے، تو نیچے والے کہتے ہیں کہ اوپر عرشے پر جا کر پانی لینے سے اوپر والے لوگ تنگ ہوتے ہیں، تو ہم یہ بڑا جہاز ہے، یہ کشتی ہے، ہم نیچے سے ہی سوراخ کر لیتے ہیں، ہم سوراخ کر لیتے ہیں تو پانی آ جائے گا، ہم وہاں سے پانی لے لیں گے، ہم عرشے پر جا کر پانی نہیں لیتے، وہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جو اوپر والے لوگ ہیں، اب ایک ہی صورت ہے بچت کی کہ اوپر والے لوگ نیچے لوگوں کو روکیں۔ اوپر والے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام تو نیچے والے کر رہے ہیں، ہم تو کر ہی نہیں رہے، جب ہم نہیں کر رہے تو ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ نہیں، اوپر والے لوگوں کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیچے والوں کو روکے۔ اگر اوپر والے لوگ نیچے والوں کو نہیں روکیں گے اور وہ نیچے والے لوگ کہیں گے اب نیچے سے ہی پانی لے لیتے ہیں، اور جب جہاز میں سوراخ کریں گے، اس سوراخ کرنے سے جو پانی آئے گا اور جو جہاز تباہ ہوگا تو وہ صرف نچلی منزل تباہ نہیں ہوگی جہاز کی، پورا جہاز تباہ ہوگا، چاہے وہ غلطی کرنے والے صرف نیچے کی منزل کے لوگ ہیں۔ اوپر کے لوگوں نے خود غلطی نہیں کی، لیکن اوپر کے لوگ اس غلطی میں برابر کے شریک ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نیچے والوں کو روکا نہیں۔ تو جب اوپر والے نیچے والوں کو روکیں گے نہیں
اور جہاز تباہ ہوگا نچلے لوگوں کے عمل کی وجہ سے، اور اوپر والے کہیں گے ہم تو غلط کام نہیں کر رہے، دوسرے لوگ غلط کام کر رہے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے جب کسی معاشرے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے، جب اصلاح کا کام ختم ہو جاتا ہے، تب پھر برے لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ تو نافرمان ہیں، وہ تو نافرمانیاں کر رہے ہیں، اچھے لوگ ان کی نیکی ان کے ساتھ ہے، بس وہ دوسرے لوگوں کو نہیں بتا رہے، تو جب ان کی وجہ سے عذاب آئے گا اس عذاب کا شکار یہ لوگ بھی ہوں گے۔ جی وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فلاں بستی کو تباہ کرو، تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اے اللہ تعالیٰ اس میں تو بڑا نیک بندہ موجود ہے، تو فرمایا کہ اس کو پہلے تباہ کرو، کیونکہ اس کے ماتھے پر کبھی دوسروں کو دیکھ کر سلوٹ نہیں پڑی، اس نے کبھی دوسروں کو واعظ و نصیحت نہیں کی، تو اس نیکی کا کیا فائدہ جو اپنی ذات کے حد تک محدود ہے۔ یعنی دیکھیے انسان کا کام یہ ہے، انسان دوسرے کو بتائے، اگلا عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ اگلے کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن دوسرے کو بتانا یہ اگلے بندے کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بنیادی صفات میں سے یہ صفت تھی کہ آپ داعی الی اللہ تھے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا، بشارتیں دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والا، وسراجا منیرا، اور روشنی کا مینارہ بنا کر، روشنی کا چراغ بنا کر بھیجا ہے، یعنی روشنی جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرے، خود بھی ہدایت پر ہو اور دوسرے کو بھی ہدایت دے، اور یہی کام آپ کی امت کا ہے۔ اگر آپ کی امت اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہے تو آپ کی امت کہلانے کی حقدار ہے۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، ایک رستہ قرآن و سنت والا، یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، علم حاصل کر کے، پوری طرح سمجھ کر میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، انا ومن اتبعنی، یہ کام میں بھی کرتا ہوں اور جو میری پیروی کرے اسے بھی یہی کام کرنا چاہیے، ورنہ وہ نبی کی پیروی کرنے کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ پھر اگر کوئی دعوت اللہ کا کام نہیں کرتا، اگر کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتا، تو وہ اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تم امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دو، برائی سے روکو، اگر تم یہ نہیں کرو گے پھر اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آئے گا کہ پھر تم دعائیں کرو گے، وہ پھر عذاب ٹلے گا نہیں اللہ تعالیٰ کا، والعیاذ باللہ، وہ ایسا فتنہ پھر آئے گا، وہ صرف ظالم لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو فضیلت کی وجہ بھی یہی تھی، جب تک وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہے تو وہ افضل رہے، اور اللہ نے ان کو اپنے دور کے لوگوں تک فضیلت دی تھی، لیکن جب انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام چھوڑا تو وہ ذلیل ہو گئے، پھر ذلت جو ہے وہ ان کا مقدر بن گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، سورہ مائدہ آیت نمبر 78 ہے، لعنت کر دی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داود، داود علیہ السلام کی زبان پر، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر۔ داود علیہ السلام کی زبانی بھی بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی، اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر بھی لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے کافروں پر۔ کیوں لعنت کی گئی؟ اس کی وجوہات آگے ہیں، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ان پر لعنت کی گئی، ان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو وہ نافرمانیاں کرتے تھے، یہ اس لیے ہے، اس سبب سے ہے جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ روکتے نہیں تھے اس منکر سے جس کو وہ کرتے تھے، یعنی ان پر لعنت ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ نہی عن المنکر نہ کرنا تھا، اور اللہ فرماتے ہیں لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے، یعنی برے لوگ جو ان میں تھے وہ برے تو تھے ہی، جو اچھے تھے وہ بروں کو روکتے نہیں تھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ
کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا. تو یہ دونوں کہنے کو ایک چیز ہے، لیکن اگر ان کو الگ کریں تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ان دونوں میں سے زیادہ اہم اور زیادہ مشکل کام برائی سے روکنا ہے. نیکی کا حکم دینا، آپ کسی شخص کو دیکھیں تو آپ اسے کہیں کہ نماز کا وقت ہے، آپ کہیں چلو آپ بھی نماز پڑھ لو. سچ بولنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، ہمیں اچھے ایٹیکیٹس کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے. کوئی بندہ آپ کی بات کو مائنڈ نہیں کرے گا. مائنڈ کب کرے گا؟ جب آپ کسی کو برائی میں دیکھ کر اس کو کہیں گے کہ یہ برائی چھوڑ دو، یہ غلط چیز ہے، اگلا بندہ مائنڈ کرے گا. جب جی دعوت تو جس طرح نیکی کی دعوت ہے اس طرح برائی سے روکنا یہ بھی دعوت دینی چاہیے، لیکن برائی سے روکنا مشکل ہوتا ہے. نیکی کی دعوت دینا آسان ہوتا ہے، لیکن صرف نیکی کی دعوت سب کچھ نہیں ہے. برائی سے روکنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں ہیں، اور ان دونوں میں سے زیادہ مشکل اور زیادہ اہم کام برائی سے روکنا ہے. منا لیں برا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے، دیکھیے جب برائی سے روکتے تھے تو لوگ غصہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ جو تمہارے معبود ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو لوگوں کو غصہ آتا تھا. کہا جائے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بات ماننی چاہیے، کسی کو غصہ نہیں آتا، کسی کو محسوس نہیں ہوتا. سچ بولنا چاہیے، کسی کو جھوٹ پر دیکھیں، کسی کو غلطی پر دیکھیں. دیکھیے سمجھانا حکمت سے چاہیے، وہ لٹ مار انداز میں نہیں سمجھانا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. لیکن جب آپ حکمت سے بھی سمجھائیں گے، نیکی کی دعوت دینے سے زیادہ مسئلہ نہیں پڑتا. مسئلہ جب بھی پڑتا ہے برائی سے روکنے سے مسئلہ بنتا ہے. اگلا بندہ کہتا ہے اچھا آپ مجھے اس طرح سمجھتے ہیں، چاہے آپ ان کو جتنی مرضی حکمت سے دعوت دیں. آپ بتائیے کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حکمت کے بغیر دعوت دی ہوگی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر حکمت کے دعوت دی ہوگی؟ کہ جن کی زبان، جن پر اللہ نے یہ وحی اتاری ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کتنی زیادہ ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کتنی زیادہ ہوئی، انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کتنی زیادہ ہوئی، کتنے انبیاء اور رسول کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ جو مخالفت ہوتی ہے یہ نہی عن المنکر میں ہوتی ہے. امر بالمعروف آسان ہوتا ہے، نہی عن المنکر مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان پر لعنت جو ہوئی یہودیوں پر، یہودیوں میں کفار پر، ان کی لعنت کی وجہ یہ تھی کہ برائی سے روکتے نہیں تھے. بعض احادیث میں ہے کہ کسی بندے کو دیکھتے کہ وہ غلطی پر ہے، اس کو ایک دفعہ کہتے، دو دفعہ کہتے، جب دیکھتے کہ وہ نہیں بدل رہا تو وہ پھر دوبارہ کہنا چھوڑ دیتے، اس کے ساتھ اپنے معاملات برقرار رکھتے، اس کے ساتھ گھل مل کے رہتے. ایک دفعہ دو دفعہ کہنا کافی نہیں ہے، انسان کو حکمت کے ساتھ کہتے رہنا چاہیے. یہ جو اصحاب سبت تھے ہفتے والے، آپ کو پتہ ان میں 3 گروہ تھے. ایک گروہ تو وہ تھا جو باقاعدہ یہ ہیلا کرتا تھا. ہفتے کے دن ان کو کاروبار سے منع کیا گیا تھا. ان سے کہا گیا تھا، ان کا کاروبار یہ تھا کہ مچھلیاں پکڑتے تھے. ان کو کہا گیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے. اللہ نے آزمائش کی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی آتی تھی، باقاعدہ ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کر ان کو وہ جو ہے وہ نظر آتی کہ مچھلیاں بہت زیادہ ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہیلا کیا، انہوں نے اس کو کوئی سوراخ بنا لیے، تالاب بنا لیے. ہفتے کے دن دیکھتے مچھلیاں بہت زیادہ آتی ہیں، تو ہفتے کے دن مچھلیوں کو جب وہ تالاب میں چھوٹے چھوٹے تالابوں میں آ جاتی، پھر واپس جانے کا راستہ بند کر دیتے. کہتے ہم آج شکار نہیں کریں گے، شکار تو ہم کل کریں گے اتوار کے دن. اب اتوار کے دن وہ مچھلیاں پکڑ لیتے اور ان کو، اور پھر ان ساتھ تجارت کرتے ان کے اور بیچتے، جو بھی کرتے. ہیلا تھا، حالانکہ ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا. انہوں نے ہیلا کیا، اللہ نے جس سے منع کیا انہوں نے وہ کام کیا ہیلا کر کے. انہوں نے کہا ہم تو غلط کام نہیں کر رہے، حالانکہ غلط کام کر رہے تھے. اب کچھ لوگ تو تھے جو یہ غلط کام کرتے تھے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، یہ دھوکہ ہے. کچھ لوگ وہ تھے جو یہ غلط کام نہیں کرتے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے. اور تیسرے لوگ وہ تھے جو یہ غلط کام کرتے بھی نہیں تھے اور دوسروں کو روکتے بھی تھے. کہ جو غلط کام کرتے تھے وہ تو غلط تھے ہی، اللہ کے نافرمان تھے ہی نہیں، تھے ہی. جو باقی 2 لوگ تھے دونوں غلط کام نہیں کرتے تھے، لیکن ایک روکتا بھی تھا، ایک روکتا نہیں تھا. تو جو روکتے نہیں تھے انہوں نے روکنے والوں کو کہا
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، انہوں نے کہا تم اس قوم کو کیوں روکتے ہو جس قوم کو اللہ نے ہلاک کر ہی دینا ہے، اللہ نے انہیں عذاب دے ہی دینا ہے، ان کو روکنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان کو روکنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آیا کا آیا، انہیں روکنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم کیوں روکتے ہو انہیں؟ دوسرے گروہ نے جو روکتا نہیں تھا، خود بھی نہیں کرتا تھا، روکتا بھی نہیں تھا، انہوں نے کس کو کہا؟ تیسرے گروہ کو جو خود بھی نہیں کرتا تھا اور روکتا بھی تھا۔ تو دوسرے گروہ نے تیسرے گروہ سے کہا جو روکتے تھے کہ تم کیوں روکتے ہو، تمہارے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو تیسرے گروہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، یہ سورہ اعراف آیت نمبر 164، انہوں نے کہا تم کیوں روکتے ہو، کیوں واز کرتے ہو، اللہ نے انہیں ہلا کر ہی دینا ہے۔ انہوں نے کہا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، دو وجہ بیان کی تیسرے گروہ نے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے پاس عذر پیش کرنے کے لیے، اگر قیامت کے دن اللہ نے سوال کیا تو ہم کہیں گے اے اللہ ہم خود بھی رکے رہے اور ہم روکتے بھی رہے، ہم اللہ کے ہاں عذر پیش کر سکیں گے۔ پتہ لگا عذر اس کا قبول ہوتا ہے جو خود بھی برائی سے بچتا ہے اور دوسرے کو روکتا بھی ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی جو بڑی کام کی بات ہے، انہوں نے کہا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ کسی کو نصیحت حاصل ہو جائے، شاید کہ کوئی ڈر جائے اللہ تعالیٰ سے۔ بعض دفعہ کسی کو نہ بتایا جائے نہیں ڈرتا، بتانے سے اگلے بندے کو عقل آ جاتی ہے، کسی کے بتانے پر کوئی امکان نہیں ہوتا ایک بندے کی اصلاح ہو جائے گی، اصلاح ہو جاتی ہے، شاید اصلاح ہی ہو جائے، تو شاید اصلاح ہو جائے، اصلاح نہ بھی ہوئی اللہ کے ہاں عذر پورا ہو جائے گا۔ پتہ لگا کہ خود برائی سے رکنے سے عذر پورا نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فلما نسوا ما ذکروا به، جب وہ بھول گئے جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا بدترین عذاب میں اس وجہ سے جو فسق و فجور کرتے تھے۔ اب دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں گروہوں میں سے ہم نے کس کو نجات دی؟ جو برائی سے روکتے تھے، جو خود بھی روکتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ اب عذاب میں کون شکار ہوئے؟ جو گناہ کرتے تھے، ہیلا کرتے تھے وہ بھی، اور جو روکتے نہیں تھے، اگرچہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی عذاب کا شکار ہوئے۔ مفسرین کرام میں سے بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو گروہ تھا وہ بھی عذاب کا شکار ہوا، صرف وہ بچے جو برائی سے روکتے تھے۔ تو دنیا میں بھی انسان کا یہ عذر کافی ہے کہ میں نے روکا تھا برائی سے، اور آخرت میں بھی انسان یہ عذر پیش کر سکتا ہے کہ اے اللہ میں نے برائی سے روکا تھا، میں خود بھی روکتا تھا اور میں نے دوسرے کو بھی روکا۔ جو بندہ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کرے تو اس کا عذر پورا نہیں ہے، اس کا عذر صحیح نہیں ہے، وہ عذر نہیں پیش کر سکتا، وہ بھی ظالموں کی صف میں شامل ہے والعیاذ باللہ، اگرچہ درجات کا فرق ہوتا ہے۔ تو بہترین امت بننے کے لیے لوگوں کا فائدہ، لوگوں کو دعوت دینا اور لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر، ایمان باللہ کے بعد، خود نیک ہونے کے بعد، خود ایمان لانا تو ضروری ہے۔ اچھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ آیت نمبر 110 پڑھیں گے، تو آیت نمبر 104 کی بھی وضاحت کروں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ پتہ لگا کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ وجہ ہے افضلیت کی۔ اور یہ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس آیت کریمہ کے مطابق سب کی ذمہ داری ہے، اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے جو ایمان لاتا ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، جس طرح ایمان لانا ہر بندے کی ذمہ داری ہے، اسی طرح لوگوں کا فائدہ سوچنا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ بھی سب کی ذمہ داری ہے، ہر بندے کی ذمہ داری، یہ کسی ایک گروہ کا کام نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا وہ مولویوں کا ہے، کسی ایک گروہ کا ہے، یہ ٹھیک ریسی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہر بندہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنی جگہ پر، ہر بندہ۔ ایک بندہ کہ جی میرا کام تو کاروبار کرنا ہے، مولویوں کا کام ہے لوگوں کو نماز کی بات کہنا، نماز پڑھنا، یا لوگوں کو نماز کی بات کہنا۔ نماز پڑھنا بھی ہر بندے کی ذمہ داری ہے اور نماز کے لیے کہنا بھی ہر بندے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آیت نمبر 104 جو ہم نے پڑھی تھی اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک امت، ایک جماعت
تم میں سے، اے مسلمانوں، تم میں سے ایک امت، ایک جماعت ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ لوگوں کو معروف کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک جماعت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک جماعت یہ ذمہ داری ادا کر لے تو پوری امت سے یہ فرض جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، جس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ لیکن آیت نمبر 110 سے پتہ لگتا ہے کہ یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اس امت، یہ امت افضل امت ہے، یہ امت افضل امت ہے، اس امت کا ہر فرد وہ افضل ہے اگر وہ یہ کام کرے۔ تو اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اس آیت سے پتہ لگتا ہے ایک جماعت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ واللہ عالم، اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایسے ہیں جو عمومی ہیں، جس کی ذمہ داری اللہ نے ہر فرد پہ رکھی ہے۔ مثلا نماز پڑھنا، ایک بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے باقی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اس کو باقی لوگوں کو کہنا ہے۔ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، اکیلا اس کو نہیں جانا نماز پڑھنے، بچوں کو ساتھ لے کے جانا ہے، گھر والوں کو نماز کا کہنا ہے، محلے والوں کو، رشتہ داروں کو، جس کو وہ دیکھے، غیروں کو جس کو وہ دیکھے، تو ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو بھی کہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہر شخص کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، وہ گہرے امور ہیں، وہ اجتہادی امور ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں جو صرف علماء کو پتہ ہوتی ہیں۔ ہر بندے کو شریعت کے گہرے مسائل کا نہیں پتہ۔ دیکھیں، ایک تو موٹا موٹا مسئلہ، نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں سب کو کہتے جائیں ساتھ ساتھ۔ نماز پڑھتے کسی کو دیکھا، ایک عام غلطی ایسی جو نماز پڑھتے کسی کو دیکھا، بچے کو دیکھا، کسی بڑے کو دیکھا، تو بعد میں حکمت کے ساتھ بتا دیا کہ دیکھو یہ آپ نے صحیح نہیں کیا۔ ایسی چیز جو سب کو پتہ ہوتی ہے، وہ ہر ایک کی ذمہ داری دوسرے کو بتانا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ گہرے مسئلے ہیں، جو زیادہ گہری باتیں ہیں، جو شریعت کا گہرا علم ہے، وہ ہر شخص پہ سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ جب وہ ہر شخص پہ سیکھنا ضروری نہیں ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا، اور اس کے بارے میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا، اور اس کے بارے میں لوگوں کی رہنمائی کرنا، وہ ایک امت بھی، اگر ایک جماعت بھی یہ کام کر لے تو کافی ہے۔ بہرحال وہ کام بہت فضیلت والا ہے، وہ تو پھر نبیوں کی وراثت کا کام ہے۔ ہر شخص نبی کا وارث نہیں ہوتا، وہ علماء ہیں، پھر العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ جو زیادہ گہرا کام ہے، جو لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ تو وہ خوش بخت لوگ ہیں کہ پانی میں چلنے والی مچھلیاں اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اور تمام اہل آسمان، تمام اہل زمین، ہر چیز ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور ان علماء کی فضیلت کیا ہے؟ ان کی فضیلت یہ ہے کہ فضل العالم علی العابد، یہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر۔ عابد شخص وہ ہے جو بڑا نیک ہے، بڑا نیک ہے، روزے رکھتا ہے، دن کو راتوں کو نمازیں پڑھتا، تہجد پڑھتا ہے، بڑا نیک ہے، لیکن وہ لوگوں سے پوچھ کر، علماء سے پوچھ کر نیکی کرتا ہے، اسے خود زیادہ گہرے مسئلے نہیں آتے، یہ عابد ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ لیکن دوسری طرف عالم ہے جو لوگوں کو بھی مسئلے بتاتا ہے، لوگوں کے بھی مسئلے حل کرتا ہے، جس کو شریعت کا گہرا علم ہے۔ تو اس عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے کفضلی علی ادناکم، جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک تم میں سے ادنا امتی پر۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نبی کا کام مقام، اور ایک ادنا امتی کا کیا مقام۔ تو ایک عالم کا اور ایک عابد کا، عابد نیک شخص کو کہتے ہیں، دین پر عمل پیرا شخص کو کہتے ہیں۔ ایک عالم کی فضیلت عالم با عمل، عابد پر، اس کی ایسے جیسے نبی کی فضیلت امتی پر۔ تو بہرحال یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 104، یہ علماء کے لیے ہے۔ یہ جو مشکل مسائل ہیں، یہ جو شریعت کا گہرا علم ہے، وہ اور ان کی تبلیغ لوگوں کے سامنے کرنا، گہری چیزیں۔ اور وہ جو آیت نمبر 110 ہے، یہ عمومی مسائل ہیں۔ تو یہ کہنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت کا کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام، یہ صرف علماء کا ہے۔ نہیں، وہ خاص مسئلوں میں، گہرے مسئلوں میں ہے۔ وراثت کے زیادہ مشکل مسئلے کسی کو نہیں آتے، وہ ٹھیک ہے علماء بتائیں گے امت کو۔ وہ اگر عامی بتانے لگے گا تو خود بھی اس کو نہیں پتہ، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ لیکن کچھ مسئلے ایسے جو ہر بندے کو پتہ ہوتے ہیں اور پتہ ہونے چاہیے۔ دیکھیے حدیث مبارکہ ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی تمہیں پتہ ہو، مجھ سے پہنچا دو آگے، تو مجھے بتائیے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک عالم کو حکم دیا ہے، یہ تو ہر امتی کو حکم ہے کہ کسی امتی کو ایک آیت پتہ لگ جائے اسے آگے پہنچانی ہے۔
من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. تم میں سے جو بھی منکر کو دیکھے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. اب جو بھی منکر کو دیکھے، کیا علماء کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ایسا منکر ہے جس کو ہر بندہ سمجھتا کہ منکر ہے. کچھ چیزیں ایسی جس کو ہر بندہ نہیں سمجھتا، گہرے مسئلے ہیں، وہاں علماء بتائیں گے. اور وہاں علماء کو بتانا چاہیے. وہاں اگر عامی کھڑا ہو جائے گا، بعض دفعہ بعض ایسی جماعتیں ہیں ہمارے ہاں کہ وہ عامی شخص کو بھی کھڑا کر دیتی ہیں واعظ و نصیحت کے لیے. عامی شخص جو ہے وہ ان مسئلوں میں بات کر سکتا ہے جو عمومی مسئلے، جو عام مسئلے ہیں. عام مسئلوں میں وہ کوئی برائی دیکھے، وہ لوگوں کو روکے اور وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے. لیکن جو خاص مسئلے ہیں اس میں علماء کو ہی آگے آنا چاہیے. یہ تطبیق ہے. فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر ایمان لے آتے اہل کتاب البتہ یہ بہتر ہوتا ان کے لیے. اہل کتاب ایمان لے آتے، ایمان لے آتے کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر. اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پر ایمان لائے بغیر ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، چاہے وہ اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان کا کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کرتے ہوں. اگرچہ اپنی کتاب پر ہی ان کا دعویٰ ایمان کا پورا صحیح نہیں تھا، اگر وہ صحیح بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری تھا. تب ان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، کیونکہ ہر نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، ہر کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں مومن بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں. کن کی بات ہو رہی ہے؟ اہل کتاب کی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب افضل لوگ تھے. اب اللہ نے یہ فضیلت امت محمدیہ کو دے دی ہے، اور یہ فضیلت امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بنا پر دی ہے. اگر امت محمدیہ اس کام کو چھوڑ دے گی وہ بھی ذلیل ہو جائے گی اہل کتاب کی طرح. اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب اگر ایمان لے آتے ان کے لیے بہتر ہوتا، ان کی فضیلت برقرار رہتی، وہ امت محمدیہ میں ہوتے اور وہ ایمان والوں میں سے ہوتے، سب سے افضل ہو جاتے. فرمایا کہ ان میں مومن بھی ہیں اور اکثر فاسق ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اہل کتاب میں مومن بھی ہیں اور اکثر فاسق ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اہل کتاب میں مومن تھے، اکثر فاسق تھے. کون مومن تھے؟ عبداللہ بن سلام جو مسلمان ہوئے، جی نہیں، وہ صحابہ جو یہودیوں سے مسلمان ہوئے، جس میں عبداللہ بن سلام ہے. کہا جاتا ہے کہ اسد بن عبید ایک صحابی تھے جو یہودیت سے مسلمان ہوئے. اسی طرح ثعلبہ بن سایہ اور چند انگلیوں پہ گنے جانے والے لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے یہودیوں سے. لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان میں مومن بھی ہیں، اکثر فاسق ہیں. یہاں سے لگ رہا ہے جیسے ایمان لانے والے تھوڑے نہیں ہیں، کافی زیادہ ہیں، لیکن زیادہ تر فاسق ہیں. حالانکہ اگر وہ ہزاروں میں تھے یا لاکھوں میں تھے تو ان میں سے چند مسلمان ہوئے تھے. دیکھیے اللہ کے نزدیک ایمان والوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ باقاعدہ ان کو ایک گروہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. یہ ان اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی جو حضرت موسیٰ کے صحابہ تھے، حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسلمان ہوئے خاص طور پہ یہودیوں میں سے، وہ تو چند لوگ تھے، 4 5 6 7 لوگ تھے. اور دوسری طرف سارے یہودی وہ کتنے زیادہ تھے، ایک نہیں 3 3 4 4 قبائل تھے ان کے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ. وہ ہزاروں کی تعداد میں، شاید لاکھوں کی تعداد میں ہوں، بہت زیادہ تھے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا اکثر فاسق ہیں، مومن بھی ہیں ان میں، چاہے وہ تھوڑے لوگ ہیں، چند لوگ ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اصل تو ہیں ہی وہ لوگ. باقی لوگ تو وہ تو خس و خشاک کی طرح ہے نا. اللہ کے نزدیک اہمیت ان کی ہوتی ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہوں. اللہ کو پتہ تھا جب اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور انسانوں کو پیدا کیا، اللہ کو پتہ تھا ایمان والے بہت تھوڑے ہوں گے، اور ان کی پرسنٹیج کافروں کے مقابلے میں 1% بھی زیادہ ہے، 100 میں سے 1، یہ بھی زیادہ ہے. جنتی و جہنمی لوگوں کا تناسب جو کم از کم وہ 1 اور 1000 کا ہے. لیکن اللہ کو پتہ تھا اتنے کم ہوں گے، اللہ نے پھر بھی دنیا بنائی ہے، کہ دنیا قائم کی ہے اللہ نے.
صرف ان تھوڑے چند لوگوں کی وجہ سے. تو چاہے تھوڑے لوگ ہوں، اللہ کے نزدیک اصل کام کے لوگ تو ہیں ہی وہ. اللہ ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اللہ ان کو ایک گروہ، ایک جماعت بیان کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں مومن بھی ہیں اگرچہ وہ چند لوگ تھے، اور اکثر فاسق ہیں، وہ باقی سارے ہی فاسق تھے. یہاں فاسق سے مراد کافر ہیں. لن یضروکم الا اذى، ہرگز نہیں وہ تکلیف دے سکتے تمہیں، ہرگز نہیں وہ ضرر پہنچا سکتے تمہیں، الا اذى، مگر تھوڑی سی تکلیف، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اہل کتاب کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، ان کے پاس وسائل کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، وہ کتنی ہی بڑی بڑی سازشیں کیوں نہ کر لیں، وہ سب مل کر خود بھی اکٹھے ہو جائیں اور سب کافروں کو مل کر اکٹھے کیوں نہ کر لیں، جتنی مرضی سازشیں کر لیں، اے مسلمانوں وہ تمہیں ضرر نہیں دے سکتے. تھوڑی سی تکلیف دے سکتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف سے کیا مراد ہے؟ کوئی زبانی تمہیں تکلیف دے دیں، کوئی تمہارے بارے میں غیبت کر لیں، اپنی خفیہ مجلسوں میں تمہارے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر لیں، وہ تمہیں زبان سے تھوڑی سی تکلیف دے سکتے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کریں میدان میں، عملی میدان میں، جسمانی طور پر اگر وہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ پھیر لیں گے تم سے پیٹھیں، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. وہ میدان جنگ میں کبھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنے ہی وسائل والے کیوں نہ ہو، وہ سب مل ہی کیوں نہ جائیں، کبھی تم سے جیت نہیں سکتے. جسمانی طور پر میدان میں وہ اگر تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں تو کوئی تمہیں زبان سے، کوئی تمہارے بارے میں جھوٹی بات کر دیں، غلط بات کر دیں، غلط پروپیگنڈا کر دیں، تمہیں تھوڑی سی تکلیف دے سکتے ہیں. دیکھیے اللہ کا وعدہ ہے، اور ایسے ہی ہوا. یہودی کتنے زیادہ تھے، لیکن دیکھیے مسلمانوں کو انہوں نے سازشیں کی، بہت زیادہ سازشیں کی، لیکن دیکھیے مسلمانوں کو نقصان نہیں دے سکے. آخرکار بنو قینقاع کا غلہ کما ہوا، بنو نذیر کو نکالا، بنو قریظہ ان کو قتل کیا، سب نے جو ہے وہ خلاف ورزی کی، وعدے کی، تو وہ ذلیل ہوئے. عیسائیوں کو دیکھیں کہ مسلمان کس طرح عیسائیوں پہ غالب آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بعد میں کئی 100 سال تک، پھر صلیبی جنگوں میں بھی اگرچہ عیسائیوں مسلمانوں کی لڑائیاں ہوئیں، یہودی تو ہمیشہ مغلوب رہے ہیں، شکست کھاتے رہے ہیں. عیسائیوں میں، مسلمانوں میں عیسائی بھی غالب رہے ہیں، لیکن پھر آخرکار صلاح الدین ایوبی کی وجہ سے اللہ نے پھر مسلمانوں کو فتح دی. لیکن پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں عیسائی کئی جگہ ہمیں غالب نظر آتے ہیں. اس کی وجہ اللہ کا وعدہ پورا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کی وجہ ہماری ایمانی کمزوری ہے. ہم اصل میں قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ گئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو. ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ہم دین پر عمل نہیں کر رہے تو ہمیں نقصان ہوتا ہے، ورنہ ہمیں کبھی نقصان نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ایک وقت آنے والا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو، عیسائیوں پر، یہودیوں پر، سب پر غلبہ دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی. چلیں انشاءاللہ باقی کل